صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا مال کم ہوتا نہیں بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ پیسہ، 2 پیسہ، روپیہ، 2 روپیہ، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ارب، 2 ارب، جتنا بھی اللہ نے توفیق دی اپنی دعوت اسلامی پر خرچ کرے۔ ہاں، جو رشتہ دار، عزیز، اقارب جو آپ کی زکوٰۃ، فطرے اور آپ کے مال کے زیادہ مستحق ہیں، پہلے ان کو دیجئے، اس سے فارغ ہو، آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ ہم غفلت کی چادر اوڑھے جس دنیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمائے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کو کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس پہ نقصان ہوا۔ موت کی اس معاملے پر غور کیجئے جو عین قریب جس سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ موت کا یقین ہونے کے باوجود ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے؟ عبادت میں اتنی سستی کیوں ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر احسانات ہم پر، اس کی شکر گزاری میں اتنی کمی کیوں ہے؟ آخر با تقاضۂ بشریت اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ آخر ہو کیا گیا ہے؟ مرنا نہیں ہے؟ ہمیں تو موت کا تذکرہ بھی جھنجھوڑتا نہیں ہے۔ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا گیا جو شخص علم دین یعنی علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب اس طرف توجہ کتنی، اتنے فضائل علم دین سیکھنے کے اور نہ سیکھنے کے نقصانات دیکھیے۔ آج ہم بازار میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے کاروبار اپنی نوکری کے حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، شادی ہو گئی نکاح کے متعلق علم نہیں ہے، طلاق کے بارے میں علم نہیں ہے، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، دھوکہ، جھوٹ، فریب کس کو کہتے ہیں، کیا ہے پتہ ہی نہیں، چگلی پتہ ہی نہیں، خاموشی کیسی عبادت ہے، خاموش رہنا کتنی عبادت ہے، کس طرح عبادت ہے پتہ ہی نہیں ہے، نظریں جھکانا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے پتہ ہی نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے کتنے فوائد ہیں، اس کے کتنے فضائل ہیں، امامہ کے کتنے فضائل ہیں، داڑھی شریف کے کتنے فضائل ہیں، امامہ نہ پہننے کے حوالے سے کیا کیا ارشادات ملتے ہیں، داڑھی منڈانے کے حوالے سے کیا کیا وعیدیں ملتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے تو غفلت کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، قبر میں اترنا ہی نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں نا جو میں عرض کرتا جا رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ ہمارا انداز زندگی کیسا ہو گیا؟ یہی انداز زندگی لے کر جیتے ہی رہیں گے اور اسی طرح کان لگا کر چلو آنکھیں پھاڑ کر سن بھی لیا لیکن تبدیلی کیوں نہیں؟ اٹھے تو جیسے وہی کہ وہی، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے، بے نمازی تھے بے نمازی رہیں گے، داڑھی منڈے تھے داڑھی منڈے ہی رہیں گے، جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولتے رہیں گے، رشوت لیتے تھے رشوت لیتے ہی رہیں گے، سود کا کاروبار یا سود میں مبتلا تھے مبتلا ہی رہیں گے، ماں باپ کو ستاتے تھے ستاتے ہی رہیں گے، غیبتیں کرتے تھے کرتے ہی رہیں گے، بدگمانیاں کرتے تھے کرتے ہی رہیں گے، مسلمانوں کو ستاتے تھے ستاتے ہی رہیں گے، دھوکے دیتے تھے بھتے لیتے تھے ظلم کرتے تھے قتل ناحق کرتے تھے کرتے ہی رہیں گے، نہ سدھریں گے، قسم کھائیے۔ اس کی ہلاکتیں کتنی ہیں، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، بغیر توبہ کیے مر گئے، کبھی سوچا ہے قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ ناراض ہوا قبر میں آگ لگ گئی کیا ہوگا، کون بچانے آئے گا؟
دولت جو یا ظلم سے کمائی، وہ عزت و شہرت جو اللہ کی نافرمانی سے حاصل کی، وہ خوف و دہشت جس سے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا، کیا کام آئے گا؟ یار کبھی سوچا ہے؟ اے مسلمانوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، واللہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا، ڈرے بھی تو صحیح، ڈرتے ہی تو نہیں ہیں، ہم تو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں، ڈرتے کب ہیں؟ ارے جو خدا سے ڈرتا ہو کبھی کسی کو ڈراتا ہے کیا؟ اور بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ہے ہماری جہالت، علم دین نہیں ہے، قرآن درست پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو درست سمجھ نہیں سکتے، علماء اہل سنت کی صحبت نہیں ہے، نیک متقی اور پارسا اور عاشقان رسول کی صحبت نہیں ہے، غفلت بری صحبتیں، گھومنے پھرنے والی صحبتیں، ناچنے گانے والی صحبتیں، فلمیں ڈرامے والی صحبتیں، ارے یہ انداز زندگی جی کر ہم جی کر بھی کتنا جی لیں گے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، بس مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اس مرنے کی تیاری کرو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔